وہی جنت کہ جس کے لیے تو ٹکریں مار مار کے، بھوکا مر مر کے، حج کے لیے دوڑ دوڑ کے تو بھی آخر میں جنت جائے، اور ایک کتا بھی بغیر کچھ کیے جنت چلا جائے۔ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی جس پہ زیادہ آغا جی زور دیا گیا ہے کہ آپ نے تو بس ضمانت دے دی ہے لوگوں کو جنت جانے کی، کچھ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ پہلے تو کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے یہ کہ میرا ایک قسم کا جملہ یاد رہتا ہے اور دوسرا بھول جاتا ہے، اور پھر جس نے لکھا وہ بھی سن لے اور میرا مجمع بھی سن لے۔ جنت جانا بڑی بات کون سی ہے؟ جنت وہی جنت کہ جس کے لیے تو ٹکریں مار مار کے، بھوکا مر مر کے، حج کے لیے دوڑ دوڑ کے تو بھی آخر میں جنت جائے، اور ایک کتا بھی بغیر کچھ کیے جنت چلا جائے۔ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ تو یہی منزل ہے جہاں انسان بھی پہنچے اتنا کچھ کر کے، اور نقوی صاحب وہاں وہیں ایک کتا بھی پہنچ جائے کچھ نہ کر کے۔ اندر والے باہر والے، میرے بزرگ بھائی عزیز، سید غیر سید، شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہیں، لکھیں اپنے لوح دل پر، ہم نے یہیں سے علت تلاش کی کیوں جا رہا ہے یہ کتا جنت میں، محض شاہد خان اس ادا پر کہ بھونکا نہیں، حالانکہ اس کی فطرت میں تھا بھونکنا، یہ پیدا ہی بھونکنے کے لیے ہوا ہے، تو پیدا بولنے کے لیے ہوا ہے، بس یہی نسخہ پکڑ لے۔ وہ نہیں بھونکا جو بھونکنے والا تھا، جنت چلا گیا، تو بولنے والا تھا، علی کو بھونک کے جنت گوا بیٹھا۔ جنت ہماری منزل نہیں، کم از کم میری نہیں، میں آپ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ممبر کی قسم میری منزل جنت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں اتنا بے وقوف ہوں۔ صاحب کی بلا ایک چیز میں نے 1,00,000 روپے میں خریدی، 100 میں بیچوں گا؟ بھائی مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو تمہارا امتحان ہوگا میدان قیامت میں، دہشت ناکی محشر کو دیکھ کر تمہارے حواس کھو جائیں گے، اور اللہ پوچھ لے گا کیا لائے ہو؟ علی کی ولا، جنت دے دوں بدلے میں؟ چونکہ دہشت ناکی سے ڈر گئے ہوگے، دل اندر دھڑک رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کہے گا جنت دے دوں، تم کہو گے واہ واہ موجی ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ میاں دے دے، تم تو چلے جاؤ گے یہ کہہ کر جنت میں، پیچھے سلمان آئے گا، ابو ذر آئے گا، عمار آئے گا، میثم آئے گا، مالک اشتر آئے گا، محمد بن ابو بکر آئے گا، اللہ پوچھے گا کس چیز کے ساتھ آئے؟ جئنا بولایت علی ابن ابی طالب، شوہر بطول کی ولایت لائے، جنت دے دوں؟ سلمان سجدے میں گر کے کہے گا تیرا بنایا ہوا قانون ہے قرآن میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسی کی مثل دیتے ہو، علی لایا ہوں جنت میں بیچ دوں؟ جنت کے بدلے نہیں بیچوں گا، علی دیا ہے، علی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ عزت کون ہے؟ شادہ عزت ہے؟ زیادہ
عزت ہے یا اور عزت ثابت کرو بے عزت ہو. میرا چیلنج ہے، میں کسی حجرے کے دروازے کی اوٹ سے سرگوشی میں بات نہیں کر رہا. کربلا گاہ میں شاہ کا ممبر ہے، زمین سے 3 فٹ 3.5 فٹ کی بلندی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. اپنے حبیب محمد احمد محمود سے کہہ رہا ہے سبحان ربک، تسبیح کے لائق ہے وہ جو تیرا رب ہے، رب العزت، جو عزت کا رب ہے. اما یصفون، کائنات کے واصف مل کر اس کی جو صفتیں بیان کر رہے ہیں، تیرا رب ان صفتوں سے بلند ہے. اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ جو زمانے کے واصف میری صفتیں بیان کرتے ہیں میں ان سے بلند ہوں. زمانہ کہہ رہا ہے وہ خالق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں. زمانہ کہتا ہے وہ رازق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں. زمانہ کہتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں. اب اللہ جانے مولوی کس پہ لڑ رہا ہے، اس کو تو اپنی عزت کا حوالہ شاکر رضوی نظر ہی یہی آیا، جو تیرا رب، جو عزت کا رب. اب میرے پاس تشریح کا وقت نہیں. امیر شام کے دربار میں علی کے بیٹے حسن نے اور اپنی محفل میں سرکار جعفر صادق نے مختلف موقعوں پہ یہ کہا تھا کہ نحن عزت اللہ وکبریاہ، اللہ کی کبریائی بھی ہم ہیں اور عزت بھی ہم ہیں. وہ مولا کہہ رہے ہیں نحن العزت، ہم ہے عزت، اور اللہ کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت. تسبیح کے لائق ہے وہ جو عزت کا رب ہے. وہ اللہ نے اپنے آپ کو اس وقت تک عزت والا نہیں سمجھا جب تک ان کا رب نہیں کہلایا. اللہ کی طرح شاید بھائی اسی وقت ہے جب ان کا رب کہلواتا ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بیگانے کر خیر، اے پروردگار ملک کا مالک تو ہے، جسے چاہے ملک عطا کرے، جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت عطا کر دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے. شریعت تو پہنچی ہے لیکن جو نہیں پہنچے انہیں پھر یاد دلا. نحن عزت اللہ و کبریاء. محمد کے 2 بیٹے کہہ رہے ہیں اللہ کی عزت ہم ہیں. تو آیت کے کہنے کا مقصد یہ ہے تو جسے چاہے ان کی ولا دے کے عزت والا بنا دے، تو جسے چاہے ان کی محبت سے محروم رکھ کے ذلیل کر دے. شاکر بھائی ایک اور ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین کو اس کا علم نہیں ہے. عزت کون ہے؟ 14 عزت ہے، 14 عزت ہے یا اور عزت ثابت کرو بے عزت ہو. میرا چیلنج ہے، میں کسی حجرے کے دروازے کی اوٹ سے سرگوشی میں بات نہیں کر رہا. کربلا گاہ میں شاہ کا ممبر ہے، زمین سے 3 فٹ 3.5 فٹ کی بلندی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. سپیکر میں بیگانے جگانے مخالف اپنے پرائز دوست دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنکے کی چوٹ پر ببا کے دال غدل پر یہ اعلان کر رہا ہے یا کسی اور کو عزت ثابت کرو ورنہ میں تمہاری گردن پہ لات رکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ایک میں 14 والا ہوں.